صرف زبان سے کہہ دے۔ متی کی انجیل اس کا 8 باب اس کی 5 سے 10 آیت۔ اور جب وہ کفرنہوم میں داخل ہوا تو ایک صوبے دار اس کے پاس آیا اور اس کی منت کر کے کہا، اے خداوند، میرا خادم فالج کا مارا گھر میں پڑا ہے اور نہایت تکلیف میں ہے۔ اس نے اس سے کہا، میں آ کر اس کو شفا دوں گا۔ صوبے دار نے جواب میں کہا، اے خداوند، میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، بلکہ صرف زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پائے گا، کیونکہ میں بھی دوسروں کے اختیار میں ہوں اور سپاہی میرے ماتحت ہیں۔ اور جب ایک سے کہتا ہوں کہ تو جا، وہ جاتا ہے، اور دوسرے سے کہہ تو آ، تو وہ آتا ہے، اور اپنے نوکر سے یہ کہہ کر کہ وہ کرتا ہے۔ یسوع نے یہ سن کر تعجب کیا اور پیچھے آنے والوں سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں نے اسرائیل میں بھی ایسا ایمان نہیں پایا۔ جب کبھی پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے والے اکٹھے ہوتے ہیں تو ہمارے لیے ہر دن خوشی کا دن ہے۔ جب ہم سوچتے ہیں کیسے خدا ہمارے گناہوں کو مٹا چکا ہے اور ایک ہی بار پھر پانی اور روح کی خوشخبری پر غور و خوض کرتے ہیں تو ہم سب خوشی سے مسکراتے ہیں۔ جس طرح آج کے کتاب مقدس کے حوالہ میں صوبے دار نے یسوع پر اپنے مضبوط ایمان کا یہ کہتے ہوئے اقرار کیا کہ بلکہ صرف زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پائے گا۔ کلام مقدس میں ایمان کے لوگ موجود ہیں جنہوں نے صرف خدا کے کلام پر ایمان بھی رکھا اور خداوند کی پیروی کی۔ مبارک وہ جو خدا کے کلام پر سچا ایمان رکھتے ہیں، اور اس صوبے دار کا ایمان ہمارے دور میں سے ان کے ایمان جیسا ہے جو پانی اور روح کی خوشخبری کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ صوبے دار نے اپنے نوکروں میں سے ایک پر جو بیمار ہو گیا تھا ترس کھایا، اور وہ یسوع کو ڈھونڈنے نکلا اور اس سے خادم کی شفا مانگی، اور یسوع نے اس کے درخواست کا جواب دیا۔ جب ہم کلام مقدس سے اس حوالے کا معائنہ کرتے ہیں تو ہم احساس کر سکتے ہیں کہ صوبے دار کا ذہنی نظریہ واحد تھا جس نے یسوع پر خدا کے بیٹے کے طور پر اور اسی طرح بذات خود خدا پر ایمان رکھا۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے یسوع پر اصل خدا ہونے کا ایمان رکھا، جس نے مردوں کو زندہ کیا اور اپنے کلام کے ساتھ کائنات کو پیدا کیا۔ ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ صوبے دار کا ایمان محض کتنا عظیم تھا۔ صوبے دار نے یسوع سے کہا، اے خداوند، میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، بلکہ صرف زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پا جائے گا۔ اس نے کیوں ایسا کہا؟ صوبے دار نے اس لیے ایسا کہا کیونکہ وہ یسوع کے اپنے گھر میں آنے سے خوف زدہ تھا، بلکہ کیونکہ اس نے خدا کی عظمت اور اس کی قدوسیت اور اس کی قادر مطلق قدرت پر ایمان رکھا۔ اگر ہر کوئی یہ نظریہ رکھتا ہے جو خدا کی تعظیم اور اس کی عزت کرنے کو تیار کرے، وہ خدا کی طرف سے وہی برکتیں حاصل کرے گا جو صوبے دار کو بخشی گئی تھی۔ خدا کی بخشی ہوئی یہ برکتیں کیا ہیں؟ وہ گناہ کی معافی کی برکت یعنی ایمان کی برکت اور اس زمین پر خدا کی راستہ بازی کے کام کے لیے زندہ رہنے کی برکت ہے۔ اور یہ سب کلام پر ہمارے ایمان سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ صوبے دار کا ایمان تھا۔ گو ہم خدا کے سامنے کچھ دکھانے کو نہیں رکھتے۔ اگر ہم صرف اس کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں تب ایمان کی برکتیں ہمارے پاس کثرت سے، بالکل جس طرح اس صوبے دار سے کیا واقعہ ہوئی، آئیں گی۔ اس صوبے دار کے بارے میں یہ حوالہ ہم سے ہر ایک کو یہی فرماتا ہے کہ خدا کے کلام پر ایمان اور خدا کے سامنے پکا ایمان رکھیں، اور یعنی خدا ایسے ایمان کے ساتھ خوش ہوتا ہے جو ایمان حاصل ہوتا ہے۔ جب ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں، خدا ہر چیز کرتا ہے، ہر چیز کو صرف اپنے کلام کے ساتھ پورا کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں خدا کا کلام ہمارے تمام ایمان کا واحد بنیاد ہے۔ اگر ہم خدا کے کلام کو جانتے اور اس کلام پر ایمان رکھتے ہیں تب ہم سب اپنی زندگیوں میں حیران کن برکتیں حاصل کریں گے، بالکل جس طرح صوبے دار نے کیا۔ یعنی صوبے دار ایسا ایمان رکھتا تھا، بذات خود ایک عظیم برکت تھی۔ وہ جو خدا کی تعظیم کرتے ہیں
اور اس کے کلام کی قدرت کو بھی جانتے ہیں، اور خدا کے اس کلام پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے وہ بھی اپنے تمام گناہوں سے نجات یافتہ ہو سکتے ہیں اور ابدی زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ اس کے کلام کے وسیلہ سے ہے کہ ہم دنیا کے گناہوں سے نجات یافتہ ہوتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی اور ابدی زندگی کو حاصل کرتے ہیں، اور ایمان سے خدا کی راستہ بازی کی پیروی کرتے ہیں۔ خدا کے کلام پر یہ ایمان بلا ناکامی ہم میں سے ہر کسی کے پاس ایک حیران کن اور بابرکت زندگی لاتا ہے۔ ہمارے خداوند نے فرمایا، اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ یوحنا کی انجیل 8 باب اور اس کی 32 آیت۔ ہم شاید اس کی گہرائی تک خدا کے کلام کو تمام تفصیل سے نہیں جان سکتے، لیکن اگر ہم خدا کے اس تحریری کلام پر ایمان رکھتے ہیں تب کلام ہمارے دلوں میں ناقابل کمس اور ٹھوس طور پر کام کرتا ہے اور ہمارے ذہنوں اور جانوں کو تبدیل کرتا ہے، اور پانی اور روح کی خوشخبری کو جاننے اور ایمان رکھنے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، تاکہ وہ جانے کہ جو ایک بار جہنم کی پابند ہو چکی تھی اب اس کی بجائے آسمان تک پہنچیں اور داخل ہوں۔ اگر ہم خدا کے کلام پر یہ ایمان نہیں رکھتے تب ہمارے لیے یسوع پر مکمل طور پر اپنے نجات دہندہ کے طور پر ایمان رکھنا بے سود رہے گا۔ اس قسم کا ایمان کسی کے ذاتی خیالات پر مبنی یسوع پر ایمان رکھنے سے زیادہ کچھ نہیں۔ ایسی چیز جو صرف اپنے بنائے ہوئے مذہب کو تشکیل دیتی ہے، یعنی کوئی شخص اپنے ذاتی معیار پر عمل کرتا ہے۔ لیکن اس قسم کے ایمان کے برعکس صوبے دار کا ایمان ایسا تھا جس نے خدا کے کلام پر ایمان رکھا۔ صوبے دار کا ایمان یعنی ابراہیم کا ایمان کی مانند تھا۔ ہمارے ایمان کے آباؤں نے پورے کلام پر ایمان رکھا جو خدا نے فرمایا تھا۔ ابراہیم نے خدا کے کلام کی پیروی کی اور اسحاق نے وہی ایمان رکھتا تھا جو اس کے باپ کا تھا۔ ابراہیم نے خدا کے وعدے کے کلام پر ایمان رکھا جس طرح یہ تھا، یعنی وہ اس کی اولاد کو کنعان کی سرزمین عطا کرے گا، اور اس نے وہی وعدے کا کلام اپنے بیٹے اسحاق کو منتقل کیا، اور اس کی اولاد کو خدا بے شک اس سرزمین کی اجازت دے گا جو آج کی اسرائیل پر مشتمل ہے۔ کلام پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے جو خدا نے فرمایا، ابراہیم کا ایمان اور وہ ایمانداروں کا باپ بنا۔ سب سے زیادہ حیران کن کام جو خدا ہمارے لیے کر چکا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے کلام کے ساتھ وہ گناہ گاروں کو راست بازوں میں تبدیل کر چکا ہے۔ تب کیا خدا کا کلام گناہ گاروں کو راست باز بناتا ہے؟ کیسے گناہ گار راست بازوں میں تبدیل ہو سکتے ہیں؟ کیا لوگ قدرت کا ایمان حاصل کرتے ہیں، یا محض گرجا گھر جانے اور فرمانروان دعائیں مانگنے اور غیر زبانوں میں بولنے یا بیماروں کو شفا دینے کے لیے موجزانہ قدرت پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے راست باز بن جاتے ہیں؟ جب لوگ کہتے ہیں کہ وہ یسوع کو نجات دہندہ کے طور پر پہچانتے ہیں، کیا یہ اس اصل حاصل کرنے کی مانند وہی ہے؟ کوئی اپنے ذاتی جذبات اور اپنے ذاتی خلوص یا اپنی ذاتی خیالوں پر مبنی خدا کے کلام پر ایمان نہیں رکھ سکتا۔ کوئی شخص صرف پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کی وسیلہ سے ہی خدا کے کلام پر ایمان رکھنے کے قابل ہوتا ہے، یعنی یسوع مسیح خدا کا بیٹا گناہ گاروں کو بچانے کے لیے زمین پر آیا، یوحنا سے بپتسمہ لیا اور اپنا خون بہایا، اور یوں انہیں ان کے تمام گناہوں سے چھڑا چکا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ اپنی دعاؤں اور اس کے سامنے اپنی ساری خلوصیت کے ساتھ، اپنے آنسوؤں کے ساتھ اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے اونچی آواز میں منت و سماجت کی وسیلہ سے وہ خدا کے بیٹے بن چکے ہیں۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ مسیحوں کے درمیان جو کافی عرصہ سے گرجا گھر میں شراکت کر چکے ہیں، وہ جو آنسو بہاتے ہیں جب خدا سے دعا مانگ رہے ہیں، کس طرح خدا کے سچے ایمانداروں کے طور پر منظور کیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ جس طرح وہ پانی اور روح کی خوشخبری کی سچائی میں کوئی دلچسپی نہیں دکھاتے۔ اس دور اور وقت میں مسیحیت محض دنیا کے مذاہب میں آلودہ ہو چکی ہے، جو تمام ایمانداروں کو اس کے الہی نظریے کے ساتھ محفوظ کرنے کی ماضی مرضی ظاہر کرتی ہے۔ آج کی مسیحیت اس قسم کا ایمان رکھتی ہے جو درست جواب نہیں رکھتا۔ آج کی مسیحیت غلط سمت میں آگے بڑھ رہی ہے۔ افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ بہت سارے مسیحی اب کیریٹزم تحریک اور پر
اسرائیت اور مادہ پرستی کے برگشتہ ایمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ ایسے دنیاوی عقائد اپنے مسیحی طبقات میں قابو سے باہر ہو چکے ہیں۔ یہ مسیحی سب اپنے ذہنوں کے لیے کچھ تسلی اور اطمینان پا سکتے ہیں جب وہ ایسے مذہبی طبقات کے اندر ہیں، لیکن جب وہ اپنے گھروں کو اور معاشرے میں واپس آتے ہیں وہ بچ نہیں سکتے، بلکہ اپنی پرانی اور بے اعتقادی ذاتوں کی طرف لوٹ آتے ہیں اور کھوکھلی اور پریشان زندگیاں گزارنا جاری رکھتے ہیں، کیونکہ روح القدس اور خدا کا کلام اب تک ان کے دلوں میں موجود نہیں ہے۔ اگرچہ وہ یسوع پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور پانی اور روح کی پکی خوشخبری کو نہیں جانتے، اس لیے وہ اپنے دلوں میں اپنے گناہوں کی معافی حاصل نہیں کر چکے۔ کیوں؟ نتیجہ کے طور پر نہ وہ روح القدس حاصل کر چکے اور نہ ہی وہ اپنے خدا کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ ہے کیوں وہ اپنی پرانی ذاتوں کو اتار نہیں سکے۔ خدا پر ایمان رکھنا اس کے کلام پر ایمان رکھنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یسوع نے فرمایا کہ صوبیدار کا ایمان جس نے خدا کے کلام پر ایمان رکھا عظیم ہے۔ وہ جو خدا کے کلام پر ایمان نہیں رکھتے ان کے ایمان کو سمجھ نہیں سکتے۔ جو خدا کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو کیریٹزم تحریک کی پیروی کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ جو غیر زبانوں میں نہیں بولتے روح القدس حاصل نہیں کر چکے ہیں۔ یوں کہتے ہیں، کیا ثبوت ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ کوئی شخص روح القدس حاصل کر چکا ہے؟ خدا کے بیٹے بننے کا کیا مطلب ہے؟ نجات کا کیا ثبوت ہے؟ آسمانی زبانوں میں بولنے کے علاوہ کوئی دوسرا نئے سرے سے پیدا ہونے اور روح القدس کو حاصل کرنے کا ثبوت نہیں ہے۔ لیکن یہ بالکل سچ نہیں ہے۔ ایسے لوگ بڑی ہلچل مچاتے ہیں جب کبھی وہ دعا مانگتے ہیں، لیکن اعداد و شمار سے بولتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ ایسے لوگوں میں سے 99% سادگی سے خالص بے وقوفی بک رہے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ان کی جادوئی رویا جات یعنی یقینی طور پر شیطان کی طرف سے ہیں اور خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ اسے کیا حتیٰ کہ زیادہ مصیبت زدہ اور انہیں الپناک بناتے ہیں یہ ہے کہ یہ لوگ پر یقین ہے کہ روح القدس حاصل کر چکے ہیں، یعنی روح القدس کے نام پر ایسی شیطانی پریشانیاں محتاط کر رہے ہیں۔ یہ کسی کا پانی اور روح کی خوشخبری کے کلام پر ایمان کے وسیلہ سے گناہ کی معافی حاصل کرنے کی بدولت ہے، یا کوئی شخص روح القدس گناہ کی اس معافی کے ثبوت کے طور پر حاصل کرتا ہے۔ غیر زبانوں میں بولنا بنیادی نعمت نہیں ہے جو ہر کوئی جو روح القدس حاصل کر چکا ہے ظاہر کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب مختلف علاقائی زبانوں میں بولنے کے علاوہ دوسرا نہیں ہے۔ اعمال کی کتاب 2 باب اس کی 8 آیت۔ رسولی دور کے دوران یسوع کے شاگردوں نے غیر زبانوں میں خوشخبری کی گواہی دینے، اعمال 2 باب 11 آیت، اور خدا کے ساتھ بے حد قریبی اور شخصی شراکت رکھنے کے لیے بولا۔ پہلا کرنتیوں 2 باب اور اس کی 14 آیت۔ لیکن اس دور اور اس وقت میں جب کتاب مقدس پہلے ہی تربیت پا چکے ہیں تو ہمارے لیے مزید کوئی خاص مختلف علاقائی زبانیں بولنے کی ضرورت نہیں۔ پہلا کرنتیوں اور اس کا 8 باب اس کی 10 سے 13 آیت۔ اس لیے حتیٰ کہ وہ جو غیر زبانوں میں نہیں بولتے اب پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے نجات کی سچائی کے بارے میں بولنے کے قابل ہو چکے ہیں۔ جب آج کے مسیحی غیر زبانوں میں بولتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ معافی حاصل کر چکے ہیں، نہ ہی یہ مطلب ہے کہ وہ خدا کے بیٹے بن چکے ہیں۔ غیر زبانوں میں بولنا خواب دیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی نئے سرے سے پیدا ہو گیا ہے، نہ ہی روحانی شفا کی نعمت حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص پانی اور روح کی خوشخبری کے کلام پر ایمان رکھتا ہے۔ مختصراً ایسے لوگ اپنی نجات کے طور پر ان پر اسرار علامتوں کو پکڑے ہوئے ہیں کیونکہ وہ کوئی خیال نہیں رکھتے کیسے وہ نئے سرے سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ ہے کیا شیطان گناہ گاروں کو دیتا ہے۔ پر اسرار ایمان صرف چند سالوں تک زیادہ سے زیادہ رہ سکتا ہے، لیکن ایک بار وہ اپنے نام نہاد طاقت کو کھو دیتے ہیں اور اسے دوبارہ پانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ بس وہ ہاتھوں کے رکھے جانے کو حاصل کرنے کے لیے نام نہاد طاقت کے مرد
ارد گرد سے ڈھونڈتے ہیں، لیکن چونکہ ان کا ایمان سب فضول ہے، وہ حتمی طور پر شیطان کے خادمین بنتے ہوئے ختم ہو جاتے ہیں۔ حقیقت ہے کہ وہ ایسے نشانوں اور معجزوں کا پیچھا کر رہے ہیں۔ یہ ثبوت ہے کہ وہ اپنے دلوں میں پانی اور روح کی خوشخبری کے کلام پر ایمان نہیں رکھتے۔ ان کے ایمان کے درمیان جو خوابوں اور معکوف الفطرت قدرتوں پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ان کے درمیان جو خدا کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں اور پیروی کرتے ہیں، بہت بڑا فرق موجود ہے۔ صوبے دار کا ایمان کے مقابلے میں آج کے برگشتہ مسیحوں کا ایمان جو معجزات ڈھونڈتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے پاؤں کے تلوے تک نہیں پہنچ سکتے، ان کا ایمان مکمل طور پر صوبے دار کے ایمان سے مختلف ہے، جس نے خدا کے کلام پر ایمان رکھا اور پیروی کی۔ صوبے دار کا ایمان ایسا تھا جس نے سادگی سے کہا، صرف زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پا جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں اس کا ایمان ایسا تھا جس نے خدا کے کلام پر ایمان رکھا، یعنی یسوع مسیح نے ہم سے کیا فرمایا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا کے کلام پر ایمان حقیقی ایمان ہے۔ ایمان رکھنا کہ ہر چیز یسوع کے کلام کے مطابق ٹھیک ٹھیک پوری ہو جائے گی کوئی معنی نہیں رکھتا کہ وہ ہم سے کیا فرما چکا ہے۔ حقیقی ایمان ہے ایمان جو مکمل طور پر خدا کے کلام پر یقین رکھتا ہے، دوسرے لفظوں میں صوبے دار کا ہی جیسا ایمان ہے۔ ہم جو خدا کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں اور یوں پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے گناہ کی معافی حاصل کر چکے ہیں، اس قسم کا ایمان کا شکار نہیں ہوتے جو نشان ڈھونڈتا ہے۔ سب سے بڑھ کر اس قسم کا ایمان ہمارے اندر ہمارے ایمان کے ساتھ نہیں ملتا، کیونکہ ہم ان سے مکمل طور پر مختلف تخم کے ہیں جو معجزات کو تلاش کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم ایسے لوگوں کے ساتھ خدا کی خوشخبری کو پھیلانے کے لیے کام نہیں کر سکتے۔ صوبے دار کا ایمان ہمارے ایمان کی طرح وہی ہے جو پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتا ہے۔ جب ہم اپنی زندگیاں خدا کے کلام کی رہنمائی میں گزارتے ہیں، تب ہم نبیوں کی زندگیاں گزارنے کے لیے آتے ہیں جو ہم سے پہلے گزر گئے۔ روح القدس نے ان نبیوں کی زندگیوں میں کام کیا اور وہ مساوی طور پر ہماری زندگیوں میں بھی کام کر رہا ہے۔ میں صرف خدا کا شکر کر سکتا ہوں جب میں سوچتا ہوں کہ محض کتنا وہ ہمیں پانی اور روح کی خوشخبری کے وسیلہ سے نجات کا ایسا عظیم فضل عنایت کر چکا ہے، اور کیسے وہ ہمیں ان کے برعکس جو نشانوں اور معجزوں کی پیروی کر رہے ہیں، اس کے کلام پر ایمان رکھنے اور اس کی پیروی کرنے کے قابل کر چکا ہے۔ یعنی ہمارا ایمان سچا ہے اور کہ ہم راست باز بن چکے ہیں، اور ایسا صرف ہے کیونکہ ہم پانی اور روح کی خوشخبری کے کلام پر خدا کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو کوئی اپنی ذاتی خیالوں کا انکار کرتا ہے اور عاجزی سے سنتا ہے کہ اس کا کلام اس سے کیا فرماتا ہے اور خدا کی سچی خوشخبری کے کلام پر ایمان رکھتا ہے، بے شک وہ ایک راست باز شخص میں بدل سکتا ہے۔ یہ خدا کی قدرت ہے، اور یہ پانی اور روح کی خوشخبری کے کلام کی قدرت ہے۔ پانی اور روح کی خوشخبری کے کلام پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ہم سب خدا کے ذاتی بیٹے بن سکتے ہیں، آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں اور خوبصورت اور خوش اور بابرکت زندگیاں گزار سکتے ہیں۔ ہم حقیقی ایماندار خداوند سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ صرف زبان سے کہہ دے، کیونکہ ہمارے خداوند نے ہم سے پانی اور روح کی خوشخبری کا کلام فرما چکا ہے۔ ہمارے سب گناہوں کی معافی خدا کے کلام کے ساتھ پوری ہو چکی ہے، کیونکہ یہ پانی اور روح کی اصل سچائی ہے۔ صوبے دار کا ایمان دیکھ کر جس نے اس کے کلام پر ایمان رکھا، یسوع نے فرمایا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں نے اسرائیل میں بھی ایسا ایمان نہیں پایا۔ کچھ نہیں ہے جو ایک مفلوج شخص بذات خود کر سکتا ہے، نہ ہی روحانی طور پر مفلوج شخص اپنے گناہوں کو اپنی ذاتی مرضی یا دعاؤں کے وسیلہ سے مٹا سکتا ہے۔ یہ ہے کیوں خدا نے ایمان کے بارے میں فرمایا جو کسی شخص کو صرف خدا کے کلام کے وسیلہ سے گناہ کی کامل معافی حاصل کرنے کے قابل کرتا ہے۔ ہم اس کے تحریری کلام پر یعنی پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے گناہ کی معافی بخشش حاصل کر چکے ہیں۔ تمام لوگوں کے لیے اس کے گناہ صرف خدا کے کلام پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے دھل سکتے ہیں۔
یہ ہے کیوں صوبیدار نے یسوع کے کلام پر ایمان رکھا کہ اس نے اسے کہا کہ صرف زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پا جائے گا، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ یسوع نے اس کے ایمان کو منظور کیا۔ ہماری کوئی بھی ذاتی کوشش کبھی ہمارے تمام گناہوں کو مٹا نہیں سکتی۔ صرف خدا کے کلام میں لکھی ہوئی پانی اور روح کی خوشخبری کے کلام پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ہم ان سے دھل سکتے ہیں۔ یہ خدا کے اس کلام پر پانی اور روح کی خوشخبری پر صرف ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ہے کہ ہم اپنے تمام گناہوں سے نجات یافتہ ہو سکتے ہیں۔ کوئی بھی دوسری چیز اپنے تمام گناہوں سے نجات کے لیے ہماری رہنمائی نہیں کر سکتی۔ ہم کبھی پانی اور روح کی خوشخبری کے تحریری کلام سے جدا گناہ کی معافی حاصل نہیں کر سکتے اور نئے سرے سے پیدا نہیں ہو سکتے ہیں۔ نجات جو خوابوں یا رویا میں حاصل ہوتی ہے بالکل نجات نہیں ہے۔ تاہم پھر بھی بہت سارے مسیحی ہیں جو حتیٰ کہ یسوع پر ایمان رکھنے کے بعد زیادہ بڑے گناہ گار بن رہے ہیں۔ کیا یہ فطری بات ہے کہ یسوع پر ایمان رکھنے والوں کو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زیادہ گناہ گار بننا چاہیے؟ کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ خداوند اپنی قدرت کے کلام کے ساتھ ہمارے گناہوں کو دھو چکا ہے۔ پہلا کرنتیوں عبرانیوں کا خط اس کا 1 باب اس کی 3 آیت۔ تب اس کی قدرت کا کلام کیا ہے؟ یہ پانی اور روح کی خوشخبری کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اس لیے وہ جو اس کے کلام کی قدرت کو نظر انداز کرتے ہیں بچ نہیں سکتے، بلکہ گناہ گار مسیحوں کے طور پر رہتے ہیں۔ کوئی معنی نہیں رکھتا وہ کتنے شوق سے یسوع پر ایمان رکھتے ہیں۔ جس طرح سب جو یسوع ہمارے لیے کر چکا ہے خدا کے کلام میں تفصیل سے لکھا ہوا ہے کہ یہ خدا کے اس کلام پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ہے کہ ہم راست باز بن سکتے ہیں۔ یہ خدا کے کلام پر اس ایمان کے وسیلہ سے ہے کہ ہم راست باز خدا کی برکتوں تلے زندہ بھی رہ سکتے ہیں۔ ان کے لیے جو پانی روح کی خوشخبری پر مشتمل گناہ کی معافی کی سچائی پر ایمان نہیں رکھتے، ہر ایک اور ان کے سارے تجربے سادگی سے جھوٹے ہیں۔ یسوع تمام اصل ایمانداروں کے لیے راہ، حق اور زندگی ہے۔ کوئی معنی نہیں رکھتا کتنے دلی طور پر کوئی شخص پرستشی عبادات کے دوران اپنی توبہ کی دعائیں مانگ سکتا ہے۔ اگر وہ اس کی قدرت کے کلام کو چھوڑتا ہے تب اس کے گناہ محض نہیں دھل سکتے۔ یہ توبہ کی دعاؤں کے وسیلہ سے نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر سکتا ہے اور آسمان میں داخل ہو سکتا ہے، کیونکہ اپنے ذاتی خلوص اور کوششیں اور کام ہمارے گناہوں میں سے کسی کو مٹا نہیں سکتی۔ کوئی بھی ایمان جو خدا کے کلام پر مبنی نہیں ہے شیطان سے تعلق رکھتا ہے۔ کوئی الہی تعلیم جو انسان کے خیالوں سے حاصل ہوتی ہے اور خدا کے کلام سے نہیں ہے کبھی ہمارے گناہوں کو نہیں دھو سکتی۔ خدا کے کلام پر ایمان کے بغیر کوئی جان اپنے گناہوں سے نجات یافتہ نہیں ہو سکتی۔ کوئی معنی نہیں رکھتا وہ بدروحوں کو نکالنے کے لیے کتنی طاقت رکھ سکتا ہے، یا حتیٰ کہ اگر وہ شہید ہو گیا۔ گناہ کی معافی جو ہم اپنے ذاتی خیالوں پر مبنی بذات خود حاصل کرتے ہیں سب تبدیل ہونے کی قید ہے، کیونکہ یہ حقیقی ایمان پر مبنی نہیں۔ کلام مقدس یہ بھی بیان کرتا ہے کہ ہم خون یا جسم کی خواہش سے نہ ہی آدمی کے ارادہ سے نئے سرے سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل 1 باب اس کا 13 آیت۔ بعض لوگ یہ کہتے ہوئے اپنے ایمان کی سنہری روایت پر فخر کرتے ہیں کہ میں یسوع پر تب سے ایمان رکھ چکا ہوں جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا۔ بعض دوسرے کہیں گے کہ میرے خاندان 5 نسلوں سے یسوع پر ایمان رکھ چکا ہے۔ کیا یہ لوگ احساس سے برتری کے ایسے شعور کی بدولت نئے سر سے پیدا ہو سکتے ہیں؟ نہیں، یہ لوگ خدا کے ذاتی لوگوں نہیں بن سکتے۔ خداوند ہمیں بتاتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کا ایمان آزمائے گا اور انہیں ان کی بدکاری کی وجہ سے نکال پھینکے گا۔ ان کا تکبر یہاں مسئلہ نظر نہیں آ سکتا اگر وہ خدا کے کلام کے مطابق ایمان رکھتے ہیں، بلکہ ایسا ہے کیونکہ وہ اس کی سچائی کے کلام کی بجائے جو خدا نے فرمایا اپنے ذاتی خیالوں کے مطابق یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی وہ انہیں یہ کہتے ہوئے تاریکی میں پھینک دے گا، اے بدکاروں میرے پاس سے چلے جاؤ۔ متی کی انجیل 7 باب اس کی 23 آیت۔ یہاں بدکاروں کا کیا مطلب ہے؟
یہ ان کے بد اعمال کو بیان کرتا ہے جو یسوع پر اپنے نجات دہندہ کے طور پر ایمان رکھنے اور خدا کی ساری قدرتوں کی مشق کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، حتیٰ کہ جس طرح وہ پانی اور روح کی خوشخبری کے کلام پر ایمان نہیں رکھتے۔ خدا کی کلیسیا اس کا اڑ ہے جو پانی اور روح سے نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ بے گناہوں کا اجتماع ہے جو خدا کے مقدس بننے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ پہلا کرنتیوں اور اس کا 1 باب اور اس کی 2 آیت، جگہ جو لوگوں کو اپنے ذاتی خیالوں کو پھینکنے اور خدا کے کلام پر ایمان رکھنے اور گناہوں کی معافی حاصل کرنے کے قابل کرتی ہے، وہی خدا کی کلیسیا ہوتی ہے۔ گرجا گھر جانے کا مطلب آسمان کی بادشاہی میں جانا نہیں ہے، مگر لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں اور نام نہاد رسول عقیدے پر کلیسیا کے رکن ہیں، اور وہ سب خدا کی بادشاہی میں جائیں گے، حتیٰ کہ وہ اب تک گناہ رکھتے ہیں۔ وہ جس دنیا کے ایسے رسول عقیدے فرقوں پر فخر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو دلیری سے ظاہر کرتے ہیں کہ جس طرح چھڑائے ہوئے گناہ گار ہیں، ہر ایک دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کا فرقہ رسول عقیدہ ہے، لیکن کیا خدا نے فرمایا ہے کہ ہر کسی کو آسمان میں لے جائے گا جو محض اس پر ایمان رکھنے کا اقرار کرتے ہیں، حتیٰ کہ اگر اس کے دل میں کوئی پکا ایمان بھی نہ ہو؟ کلام مقدس میں کہیں بھی ایسا نہیں لکھا۔ آپ بذات خود اچھی طرح ڈھونڈ اور دیکھ سکتے ہیں کہ آیا صحائف میں اور کلام مقدس میں کوئی ایسی تجویز نہیں لکھی ہوئی۔ آپ یقینی طور پر دریافت کریں گے کہ کہیں بھی ایسا نہیں لکھا ہوا ہے۔ خدا کے سامنے مقدسین وہ ہیں جو بے گناہ ہیں، یعنی جو وہ راست باز بن چکے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے فرقوں کو رسول عقیدے کے بارے میں فخر کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں، ہم گناہ گار ہیں، لیکن کیونکہ ہم یسوع پر ایمان رکھتے ہیں خدا ہمیں راست بازی کے طور پر خیال کرتا ہے۔ بس یہ ہے کیوں ہم ایمان رکھتے ہیں۔ یسوع پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بے گناہ ہیں۔ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم بے گناہ ہیں جب حقیقت میں ہم ہر روز گناہ کرتے ہیں؟ لیکن کیونکہ ہم یسوع پر اپنے نجات دہندہ کے طور پر ایمان رکھتے ہیں، خدا ہمیں بے گناہ خیال کرتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نجات یافتہ ہو چکے ہیں کیونکہ ہم بے گناہ ہیں، گو ہم اب تک حتیٰ کہ یسوع پر ایمان رکھنے کے بعد گناہ رکھتے ہیں۔ یسوع پر ہمارے ایمان کا شکر ہو، ہم خدا کے بیٹوں کے طور پر بلائے جا چکے ہیں، اور اسی لیے ہم اس کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ وہ جو اس قسم کا ایمان رکھتے ہیں صرف اپنے ذاتی خیالوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ کیا رکھتے ہیں؟ ایسی نجات نہیں ہے جو پانی اور روح کی خوشخبری کے کلام پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح سب جو وہ خدا کے لیے کر رہے ہیں محض اس کے لیے اپنی انچاہی محبت کا اقرار کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے گناہوں سے نجات یافتہ نہیں ہو چکے ہیں۔ وہ جو اپنے گناہوں سے نجات یافتہ نہیں ہو چکے ہیں بذات خود گواہی دیتے ہیں کہ ان کے دل اب تک گناہ رکھتے ہیں۔ یہ حقیقت کا ثبوت ہے کہ وہ گناہ گار ہیں۔ گو وہ یسوع پر اپنے نجات دہندہ کے طور پر ایمان رکھتے ہیں۔ کوئی بھی جو اپنے دل کی سختی پر لکھا ہوا گناہ رکھتا ہے جہنم کا قیدی ہے۔ پانی اور روح کی خوشخبری کے ساتھ اس دنیا کے تمام گناہوں کو دھونے کے بعد یسوع نے ہمیں اس سچی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنے کا حکم دیا۔ خدا ان کے ساتھ خوش ہے جو اپنے گناہوں سے آزاد ہو چکے ہیں اور یسوع پر اپنے نجات دہندہ کے طور پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے راست باز بن چکے ہیں۔ یہ ہے کیوں خدا ان راست باز لوگوں کے لیے آسمان کو تیار کر چکا ہے۔ لیکن مذہب پرست جو راست باز نہیں بن چکے ہیں خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ وہ اقرار کرتے ہیں کہ اے خداوند، میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو نے میرے تمام گناہوں کو اٹھا لی، لیکن مہربانی سے مجھے میرے شخصی گناہوں سے دھو جو میں ہر روز کرتا ہوں۔ مہربانی سے ان گناہوں کو معاف کر۔ اگر یہ وہی ہے، آپ کا ایمان ایسا ہے، تب آپ ایسے شخص ہیں جو خدا کی پانی اور روح کی خوشخبری کو نہیں جانتے، نہ ہی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایسا شخص جو حقیقتاً خدا کو ایک جھوٹ میں بدلنے کا گناہ سرزد کر رہا ہے۔
تمام دنیا کے مسیحوں کو یقیناً پانی روح کی خوشخبری کے سامنے گھٹنے ٹیک دینے چاہیے۔ لوگ موجود ہیں جو پانی روح کی خوشخبری کے ایماندار پر بدعتی ہونے کا الزام لگاتے ہیں۔ بے شک بے گناہ کا ایمان ان تعصبی آنکھوں میں سے ایک عجب نظر آ سکتا ہے، لیکن پانی اور روح کی سچی خوشخبری کے مطابق یہ وہ ہے جو پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان نہیں رکھتا، اور جن کے دل اس لیے اب تک گناہ گار ہیں جو بدعتی یعنی جو حتمی طور پر ہلاک ہوں گے۔ بدعتی ان کے علاوہ کوئی دوسرے نہیں ہیں جو خدا کے سامنے اپنے آپ کو مجرم ٹھہراتے ہوں، منحرف ہوتے اور گناہ کر رہے ہیں۔ تیتس کا خط 3 باب اور اس کی 11 آیت۔ وہ مسیح جو کہتے ہیں کہ وہ اب تک خدا کے سامنے گناہ رکھتے ہیں، حقیقتاً اس کے سامنے گناہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ اب تک پانی اور روح کی خوشخبری سے اپنی جاہلیت کی وجہ سے گناہ کی معافی حاصل نہیں کر چکے، تب ابھی توبہ کریں اور پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھیں۔ زندگی میں کبھی بھی دیر نہیں ہوتی ہے۔ سچی توبہ کا مطلب غلط راستے سے واپس مڑنا اور سچائی پر یعنی پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنا ہے۔ وہ جو اپنے آپ کو مجرم ٹھہراتے ہیں، حتیٰ کہ جس طرح وہ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، اصل بدعتی ہیں۔ یسوع میں کوئی سزا نہیں ہے۔ یسوع مسیح میں کوئی سزا نہیں ہے۔ رومیو کا خط اس کا 8 باب اور اس کی 1 آیت۔ ہمیں یقیناً پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اس سچائی کی مناسب سمجھ تک پہنچنا چاہیے۔ وہ جو خدا کے سامنے گناہ رکھتے ہیں، دوسری گناہ گار جانوں کو خدا کے کلام تک نہیں لے جا سکتے۔ اور سب جو وہ پیدا کر سکتے ہیں محض گناہ گار ہیں، جو انسان کی بنائی ہوئی سوچوں کے مطابق بے فائدہ ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن وہ جو پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اپنے گناہوں کی معافی کو حاصل کر چکے ہیں، دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں جو اب تک گناہ گار ہیں، کہ خدا کے تحریری کلام کے وسیلہ سے گناہ کے بغیر بن جائیں، کیونکہ یہ ایمان کے وسیلہ سے ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر چکے ہیں۔ اس لیے وہ جو راست بازوں سے ملتے ہیں اور پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اپنے گناہوں سے معافی حاصل کر چکے ہیں، ان سے نئے سرے سے پیدا ہونے کا کلام سنتے ہیں، یسوع پر ایمان رکھنے کے لیے آ سکتے ہیں، اور وہ بھی راست بازوں میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ وہ جو پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے راست باز بن چکے ہیں، بدعتی نہیں ہیں، بلکہ وہ سچے ایماندار ہیں۔ وہ بابرکت لوگ ہیں جو پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں۔ نئے سرے سے پیدا ہونے کا مبارک ترین رستہ خدا کی کلیسیا کے رہنماؤں کی پیروی کرنا اور ان سے متحد ہو کر رہنا ہے، اور دنیا کے تمام گناہ گاروں تک پانی روح کی سچی خوشخبری کی منادی کرنا ہے۔ مسیحوں کو جو اب تک گناہ گاروں کے طور پر رہتے ہیں، راست بازوں کے سامنے آنا چاہیے، جو پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے گناہ کی معافی حاصل کر چکے ہیں، اور انہیں ہم پر کھلم کھلا الزام لگانا چاہیے کہ راست باز بدعتی ہیں۔ ان کے لیے ہماری پشت پیچھے ایسے الزاموں کو لگانا محض بے وقوفی اور بزدلی ہے۔ کس قسم کا ایمان درست ایمان ہے؟ صوبے دار ایک غیر قوم سے تھا، لیکن اس نے خدا کے کلام پر ایمان رکھا جس طرح سے وہ کہا گیا، کیونکہ اس نے یوں یسوع کے اس کلام پر ایمان رکھا کہ تو اس کا ایمان منظور ہوا۔ لیکن وہ جنہوں نے اپنی راس العقیدت پر فخر کیا اور وہ یہودیت کے سچے پیروکار تھے، سب چھوڑ دیے گئے۔ فریسی گناہ گار تھے کیونکہ وہ یسوع کو درست طور پر نجات دہندہ کے طور پر پہچاننے میں ناکام ہو چکے تھے۔ خدا کے کلام پر ایمان ہماری اس ایمان تک رہنمائی کرتا ہے جو ہمیں ہمارے تمام گناہوں سے بچاتا ہے، اور یہ خدا کے سارے کلام پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ہے کہ ہماری زندگیاں مبارک ہیں۔ حقیقی ایمان خدا کے کلام پر ایمان رکھنا اور اس کی فرما برداری کرنا ہے، اور ایسے حقیقی ایمانداروں کے لیے خدا کا کلام پورا ہوتا ہے جس طرح وہ ایمان رکھتے ہیں،
یہ تھا کیونکہ صوبیدار ایسا ایمان رکھتا تھا کہ خدا نے فرمایا کہ اس کا ایمان عظیم تھا۔ خدا ہمیں پانی روح کی خوشخبری کے فضل کے ساتھ ایسا ایمان عطا کر چکا ہے، اور ہم بھی شخصی طور پر تجربہ کر چکے ہیں کہ خدا کا کلام تحریری کلام کے عین مطابق پورا ہوا تھا۔ مگر یہ ہمیں افسردہ کرتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ چند ایک لوگ اس قسم کا ایمان رکھتے ہیں جو صوبیدار رکھتا تھا۔ انہیں یقیناً خدا کی پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنا چاہیے۔ جب وہ پانی روح کی خوشخبری کے کلام پر، خدا کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ فوراً اپنے روحانی کوڑ سے اس ایمان کے مطابق شفا پائیں گے۔ وہ ایمان جو خدا کے ہاتھوں میں سب سے زیادہ منظور ہوتا ہے، اس ایمان کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جو پانی روح کی خوشخبری کے کلام پر ایمان رکھتا ہے، جو اس نے فرمایا جس طرح یہ ہے۔ ایمان جو پانی روح کی خوشخبری کے کلام پر یقین رکھتا ہے، جو ہمیں بے گناہ بنا چکا ہے، صوبیدار کا ایمان ہے جسے خدا نے منظور کیا۔ راز بازوں کے لیے جو اس کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں، خدا گناہ کی معافی کی برکتیں اور اس کے اپنے بیٹے بننے کی برکتیں عطا کر چکا ہے، اور میں اس لیے خدا کا شکر کرتا ہوں۔ پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے بے گناہ بننے کے بعد اب ہم دوسروں کی خاطر راست کام کرنے کے اہل ہو چکے ہیں، بالکل جس طرح خداوند فرماتا ہے کہ راست باز صرف ایمان کے وسیلہ سے زندہ رہیں گے۔ آئیں ہم اب تک اپنی زندگیوں میں اسی ایمان پر قائم رہیں۔ خداوند آپ سب کی رہنمائی کرے، آمین، ہاللیلویہ۔